بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے جناب 1 جنوری سال 2020 اور دن ہے بدھ کا، نیا سال، پہلا دن۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کو، اپنے ناظرین کو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، کہیں بھی رہ رہے ہیں، ان سب کو ایک تو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیا سال آپ کے لیے ترقی، خوشحالی، صحت اور خوشیوں سے بھرپور لے کر آئے، اور آپ دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں اور جس حالت میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کو، آپ کی فیملی کو، سب کو جناب نیا سال مبارک۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ دعا کریں پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی ترقی یافتہ ملک بنائے، مضبوط ملک بنائے، اس کی جو خراب معیشت ہے اس کو درست کرے، اور سب سے بڑی دعا یہ کہ پاکستان کو اچھے حکمران عطا کرے، نہ صرف پاکستان کو بلکہ مسلم ممالک کو، مسلم امہ کو بھی، مہاتیر محمد جیسے اور طیب اردوان جیسے، عمران خان جیسے تگڑے حکمران اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور جس سے مسلمان جہاں جہاں بھی ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ محکوم ہیں، ان کے لیے آواز بلند کی جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سال 2019 جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ ایک قیامت بن کر آیا ہے، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھی، جو بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی، جس کا بہت ہی افسوس رہے گا۔ اور صرف ملائیشیا سے آواز آئی، ترکی سے آواز آئی، پاکستان سے آواز آئی، کسی اور ملک سے آواز نہیں آئی، اور OIC جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے وہ فورم بالکل ایک نان فنکشنل، غیر فعال رہا، اور اس کی افادیت آپ یوں سمجھیں سال 2019 میں 0/0 رہی، جس کے بعد کوالالمپور سمٹ میں ایک نئی امید پیدا ہوئی تھی، وہ بھی ہم آپ کو خبر دیں گے، خبر شیئر کریں گے کہ پاکستان کا جو غم و غصہ ہے وہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔ کوالالمپور سے سمٹ ہونی تھی، G7 بننا تھا، پاکستان نے اس میں شرکت کرنی تھی، اور وہ بہت زبردست آئیڈیا تھا مسلم کنٹریز کا، جس میں طیب اردوان ہیں، جناب مہاتیر محمد ہیں، پاکستان کا آئیڈیا تھا، عمران خان صاحب کا، قطر کا تھا، اور اس میں شریک ہونا تھا انڈونیشیا نے بھی۔ تو یہ ایک ایسا آئیڈیا تھا، سعودی عرب کو بھی شامل کرنا تھا، ایران بھی تھا، یہ سب کا ایک ایسا آئیڈیا تھا، لیکن سعودی عرب اور UAE نے اس کو بالکل اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکے، نہ بلکہ نہ صرف عمل پیرا ہوئے، پاکستان پہ بھی بہت سخت دباؤ تھا، جس کی وجہ سے معاملات کافی خراب ہوئے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں دعا کریں، خبر تو میں آپ کو آگے جا کے شیئر کروں گا، لیکن دعا کریں پاکستان کو، مسلم امہ کو، مسلمانوں کو باہمت حکمران عطا کرے، جو مسلمانوں کے لیے، اپنے شہریوں کے لیے بالکل اسی طرح سے ان کے محافظ بنے جیسے ہم مغربی دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اسی دوران کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجئے، تاکہ آپ کے پاس تمام الرٹس پہنچتے رہیں۔ اور پھر یہ کہ سال 2019 میں نے یہ کوشش کا آغاز کیا تھا یوٹیوب چینل کا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کی بھرپور پذیرائی ملی سال 2019 میں، اور بہت کم وقت میں ماشاءاللہ سے آپ کا رسپانس بہت اچھا رہا۔ اسی طرح سے میں یہ بھی خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے کہ آپ 2020 میں بھی اسی طریقے سے پذیرائی بخشیں گے، اور زیادہ سے زیادہ میری آواز کو پہنچائیں گے۔ اور میری کوشش یہی ہے کہ 2020 میں بھی آپ کو صحیح خبریں دوں، سنسنی سے پاک، اور جو حقائق پر مبنی تجزیہ ہے وہ دوں، تاکہ آپ صحیح نتیجے پہ پہنچ سکیں۔ بعض اوقات آپ کو چیزیں پسند نہیں آتی کیونکہ آپ کی سوچ کے یا خواہش کے برعکس ہوتی ہیں،
لیکن گراؤنڈ ریئلٹی جو زمینی حقائق ہیں وہ تو بہرحال رہتے ہیں۔ کبوتر کی طرح آنکھ بند کرنے سے خبر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اور وہ تو آپ تک پہنچانی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اگر پسند نہ آئے آپ کو خبر، آپ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو، تو خبر بہرحال خبر ہوتی ہے۔ ہم آپ کو پتہ ہے کہ شادی کی خبریں بھی وصول کرتے ہیں، شادی کے فنکشن بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اور ہمارے پیارے ہم سے بچھڑتے بھی رہتے ہیں، فوت ہونے کی بھی، وفات پانے کی بھی خبریں ہمیں موصول ہوتی ہیں، ہم وہ ساری رسومات بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے شادی، خوشی، غمی، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اچھی اور بری خبریں بھی ساتھ چلتی ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی اس میں رول نہیں ہوتا، کوئی منفی سوچ نہیں ہوتی، لیکن خبر کو بہرحال پہنچانا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ تو ہو گئی، اب ذرا آپ سے خبر بھی شیئر کر لیں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے، آپ کو پتہ ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، کوالالمپور سمٹ، پاکستان کا غصہ بدستور موجود ہے اور رہنا چاہیے، اور پاکستان مسلسل احساس دلا رہا ہے سعودی عرب کو بھی اور یو اے ای کو بھی کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہو کے جا چکے ہیں، اور پاکستان نے ان کو اپنے کنسرن بالکل صحیح طور پہ پہنچائے تھے، کوئی لگی لپٹی بغیر، اچھے انداز میں جو ہو سکتا ہے۔ اور وہ ایک او آئی سی کا ایک دے گئے تھے کہ جناب او آئی سی کی وزرائے خارجہ کانفرنس پاکستان میں کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان کا موقف بالکل واضح تھا کہ اگرچہ لالی پاپ ہے، اور میں عام زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر واقعتاً او آئی سی کے فورم سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، اور باقی جو پس رہے ہیں مسلمان، ان کے لیے کوئی بھرپور آواز اٹھانی ہے، تو بالکل یہ کانفرنس ہونی چاہیے، پاکستان اس کی میزبانی کرے گا، لیکن پہلے سوچ لیں۔ تو یو اے ای کے جناب وزیر ہو کے جا چکے ہیں، اور لیکن پاکستان نے ان کو بھی واضح طور پہ اپنے کنسرن شو کیے تھے۔ اب آ رہے ہیں ولی عہد یو اے ای کے، اور اسی تناظر میں یو اے ای کی کوالالمپور سمٹ جس میں پاکستان نہیں جا سکا، اس کے بعد جو ڈیمیج ہوا ہے، اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے، ڈیمیج کنٹرول کے لیے اب یو اے ای کے ولی عہد آئیں گے، اور وہ پاکستان کے ساتھ دیکھنا ہے کہ کیا میسیج لے کے آتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان برابری کی بنیاد پہ، دوستی اور بھائی چارے کی بنیاد پہ یہ تعلقات چاہتا ہے۔ اچھے اور برے وقت میں، مشکل وقت میں پاکستان نے بھی اتنا ہی ساتھ دیا ہے مسلم کنٹریز کا جتنا انہوں نے دیا ہے، اس لیے یہ ناپ تول کے نہیں چلا جاتا، اور اگر ساری دنیا مسلم کنٹریز یہ کہتے ہیں کہ جناب اخوت اور بھائی چارے کا تعلق ہے، تو پھر اس کی لاج بھی رکھنی چاہیے۔ تو یو اے ای کے وزیر خارجہ کہہ رہا ہوں، ولی عہد آ رہے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سعودی عرب انڈیا میں $100 بلین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، یو اے ای مقبوضہ کشمیر میں 40-42 ارب ڈالر سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے، پائپ لائن میں ہیں پروجیکٹس۔ تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ کبھی اس نے اس پہ تکلیف ضرور ہوتی ہے، دکھ ضرور ہوتا ہے، درد بھی اٹھتا ہے، لیکن پاکستان نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ جناب آپ وہ کریں یا یہ کریں۔ پاکستان اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان ایک واحد اسلامی دنیا کا اٹامک قوت ہے، اور اس لیے پاکستان تمام تر کمزوریوں کے باوجود، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت، جو طاقت بخشی ہے، وہ کسی اور مسلم کنٹری کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں اب دیکھتے ہیں کہ یو اے ای کے ولی عہد کیا پیغام لے کے آتے ہیں، اور کتنا ڈیمیج کنٹرول کر پاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے چلیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں جناب وفاقی کابینہ میں وزراء نے بہت گلا شکوہ کیا کہ نیب آرڈیننس کا ترمیمی آرڈیننس جو جاری کیا گیا، اس کے بارے میں انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور ایک گشتی مراسلے کے ذریعے
اس سمری کی منظوری لی گئی اس آرڈیننس کے بارے میں، تو کیا ہی اچھا ہوتا، تمام سٹیک ہولڈرز اور وفاقی کابینہ سٹیک ہولڈرز کو پہلے ڈسکس کیا جاتا، ان کو آن بورڈ لیا جاتا اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس پہ ڈسکشن ہوتی، تاکہ تمام وزراء بھی اس کا دفاع کرنے کے لیے ذہنی طور پہ بھی اور ویسے بھی تیار ہوتے۔ تو اس پہ اور کچھ بیوروکریٹس پہ شدید ترین تنقید کی گئی ہے جو وزیر اعظم آفس میں ہیں کہ انہوں نے یہ کام کروایا اور وزراء کو بائی پاس اور لا علم بائی پاس کیا اور لا علم رکھا۔ پھر اسی طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب کا معاملہ بھی آیا، وفاقی کابینہ میں ڈی جی اے این ایف سے سخت ترین سوالات کیے گئے، اور ان شارٹ یہ کہ اس میں تھا کہ جناب یا تو پھر یہ مقدمہ کیوں کمزور بنایا گیا، اور اگر مقدمہ تگڑا تھا تو پھر اس کی ضمانت کیسے ہوئی۔ تو ڈی جی اے این ایف نے کافی سخت سوالات کے جوابات دیے، اور بعض وزراء نے یہ بھی کہا کہ ڈی جی اے این ایف کو ان کے عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس سے حکومت کی سبکی ہوئی ہے۔ خیر یہ تو خبریں تھیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نیا سال ہے، نئے سال کے آغاز پہ 2019 کے کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ خبریں تو 2019 میں سب سے اچھی جو خبر میرے نزدیک تھی، 2-3 چیزیں بہت اچھی تھیں پاکستان کے لیے۔ نمبر 1 جو پاکستان کے لیے بہترین تھا وہ 27 فروری کا دن تھا، جس دن 1971 کے بعد پاکستان نے بھارت جو کہ دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، اس کے دانت توڑے، اس کے 2 طیارے مار گرائے، اور ایک پائلٹ مارا گیا، ایک تو بھاگ گیا تھا، پائلٹ جہاز سمیت وہ انڈین علاقے میں گرا، وہ بھی فارغ ہو گیا، طیارہ بھی تباہ ہو گیا، اور ایک طیارہ ادھر گرا، ابھی نندن گرفتار ہوا، اور اس کو پھر پوری دنیا کے سامنے ہم نے واپس کیا انڈیا کو۔ وہ ایک تاریخی دن تھا، اور ہمارے پاک فضائیہ نے زبردست اس دن کام کیا، اور پاکستانی قوم کے حوصلے جو ہیں وہ بڑے بلند ہوئے، کیونکہ انڈیا نے ایک بزدلانہ حرکت کی تھی رات کے اندھیرے میں، لیکن پاکستان نے دن کی روشنی میں ان کے 2 طیارے مار گرائے، تیسرا اپنے ہی طیارے سے ان کا ہیلی کاپٹر ہٹ ہو گیا تھا۔ وہ اتنے بکھلا گئے تھے، پھر نہ صرف طیارے گرائے بلکہ سرجیکل سٹرائک کے ذریعے ان کے فوجی ٹھکانوں کو بھی ٹھیک ٹھاک نشانہ بنایا۔ اور دوسرا واقعہ جی بڑا بہترین، جو کلبھوشن یادیو، عالمی عدالت انصاف میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی، اور عالمی عدالت انصاف نے یہ تسلیم کیا کہ بھارت جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی کرتا ہے، کیونکہ کلبھوشن یادیو سرونگ انٹیلیجنس افسر تھا جو پاکستان نے گرفتار کیا تھا۔ اس کی رہائی کے لیے اور اس کی واپسی کے لیے عالمی عدالت انصاف میں انڈیا گیا تھا، لیکن ناکامی ہوئی تھی۔ پھر جناب اقوام متحدہ میں عمران خان کی تقریر بڑی زبردست تھی، نہ صرف کشمیر کا مقدمہ انہوں نے بھرپور طریقے سے پیش کیا، انڈیا کو للکارا اور مسلمانوں کے مسائل کو بھی اجاگر کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے آواز اٹھائی، اسلاموفوبیا کے بارے میں انہوں نے بھرپور جناب مغرب کو نشانہ بنایا۔ یہ ایک اچھی خبریں تھیں میرے نزدیک سال 2019، اور سال 2020 کیسا رہے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔